ابتدا اس بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کا اسیر فکر جاوید اختر آپ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر۔ ہمارے ساتھ اس وقت کینیڈا سے ایک بہت ہی خاص شخصیت شامل ہے ہمارے پروگرام میں، جن کا نام ناظم الدین ناظم ہے، اور ان کی وجہ شہرت پی ٹی وی کی ڈاکومنٹری فلمز ہے۔ 30 سال تک ناظم بھائی نے ایسی ڈاکومنٹری فلمز بنائیں کہ جنہیں نہ صرف بین الاقوامی طور پر سراہا گیا بلکہ کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ہم آج کے پروگرام میں ان سے بات کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں، جو کہ میرے پروگرام کا پیٹرن ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ سارے مراحل طے کیے اور انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میری درخواست پر وہ اس بات پر راضی ہوئے ہیں کہ وہ 2 پروگراموں میں میرا ساتھ دیں گے۔ ایک میں ہم ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے، اور دوسرے میں ہم یہ بات کریں گے کہ وہ آج کل کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ ہیں کینیڈا سے ناظم الدین ناظم۔ السلام علیکم ناظم بھائی۔ وعلیکم السلام جاوید، آپ نے اتنا زبردست میرا انٹروڈکشن کرا دیا کہ اب مجھے فکر ہو رہی ہے کہ آئندہ پروگرام میں پتہ نہیں کیا کیا سوال پوچھو گے۔ بہرحال جاوید، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل پر مجھے دعوت دی، اور میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو شخص بیٹھا ہوا میرا اس وقت انٹرویو کر رہا ہے، یہ کبھی آ کے چھوٹا سا بچہ ہوا کرتا تھا، اور وہاں پر جب رزاق اسماعیل کے ساتھ ہم آتے تھے ان کے گھر حسین آباد، تو یہ آ کے وہاں پر اسی طریقے سے تنگ کیا کرتا تھا، اسی طریقے سے اس کا ذوق و شوق ہوا کرتا تھا۔ یہ اور اس کا چھوٹا بھائی ایک اور تھا، سلیم اختر، سلیم نام صحیح لے رہا ہوں میں؟ سلیم الطاف، جی جی جی۔ تو یہ دونوں وہ ہوا کرتے تھے۔ میں چھوٹا سا مجھے یاد آ گیا تو میں نے یہ بات کہہ دی۔ چلیں آپ آگے بڑھیں۔ بہت شکریہ ناظم بھائی، یہی آپ کی محبتیں جو شروع سے ہمارے ساتھ رہیں، تو انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا کہ اس طرح کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے۔ تو ناظم بھائی، آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، بلکہ میں تو جب بھی پروگرام شروع کرتا ہوں تو میں اپنے مہمانوں سے کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے سوالات جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی روکھے پھیکے سوال ہوتے ہیں، اور ہمارے مہمان جو ہیں ان سوالوں میں رنگ بھرتے ہیں۔ تو اب یہ آپ جو ہیں وہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت قسم کے رنگ بھریں گے، جیسے آپ نے پی ٹی وی کو بلیک اینڈ وائٹ سے کلر کروا دیا تھا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے کیا تھا۔ اچھا، ایک چیز میں تعارف میں بتانا بھول گیا۔ ایک تو یہ کہ ناظم بھائی جو ہیں وہ اس فلم پروڈکشن یا ڈاکومنٹری پروڈکشن کے حوالے سے بہت کام انہوں نے کیا ہے، اور اس حوالے سے ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے، جو پروگرام میں آگے چلتے ہیں ہم ان سے اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ بہت بڑا سنگ میل ہے ایک طریقے سے۔ تو ناظم بھائی، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ ناظم الدین ناظم تو ہم آپ کو کہتے ہیں، لیکن آپ کا اصل اور آفیشیل نام کیا ہے، اور گھر میں آپ کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جاوید، یہ ایک بڑی دلچسپ داستان ہے میرے نام کے حوالے سے۔ دیکھیے، پاکستان میں ہمارے یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے فرسٹ اینڈ لاسٹ نیم کا، ٹھیک ہے؟ وہاں پر ناظم الدین چلتا تھا، جیسے زبیر الدین خبریں پڑھا کرتے تھے، تو کوئی ہمارا لاسٹ نیم اس طرح کر کے نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، جب میں ظاہر ہے کہ ہم نے ایک پروسیس سے کینیڈا کا جو ویزا لیا، اس کے اندر ہم نے یہ خیال ہی نہیں کرا کہ اس میں کیا انہوں نے نام رکھا ہے ہمارا لاسٹ، ہم نے تو ناظم الدین ہی رکھا تھا۔ خیر، جب میں یہاں آیا تو یہاں ایک اور ہمارے ہی ہم نام ایک اور صاحب تھے جو ریڈیو کے اوپر پروگرام کر رہے تھے، اور اس کے گیت مالا کے نام سے کر رہے تھے، ناظم الدین ان کا بھی نام تھا۔ اب وہ میں الیکٹرانک میڈیا سے، ٹی وی سے تھا، وہ ریڈیو سے تھے، تو لوگوں کو بڑا وہ جو ہے مغالطہ ہونے لگا۔ ان کے ٹیلی فون میرے پاس آتے تھے، میرے ان کے پاس جاتے تھے، ناظم بھائی آپ کا بڑا پروگرام اچھا تھا، یا مجھ سے کہتے تھے۔ خیر اینی وے، میں بہت پریشان ہوتا تھا۔ اینی وے، ہوا یہ کہ پھر وہ مجھے ملے، اور پھر ہم نے آپس میں ٹیلی فون نمبر ایکسچینج کیے، تاکہ لوگ جب کوئی اس قسم کا نمبر تو ہم بتا سکیں کہ یہ میں نہیں ہوں۔ تو یہ یہاں سے پھر یہ ہوا کہ مجھے مجبوراً، کیونکہ دونوں نام سیم تھے، الیکٹرانک میڈیا کا حوالہ تھا، تو میں نے اپنا نام جو ہے وہ ناظم الدین ناظم رکھا۔ لیکن ایک اور بھی سبب تھا اس کا، وہ یہ تھا کہ سرکاری نام جب میں اپنے یہاں پر مختلف، آپ کو پتہ ہے جیسے آپ بھی باہر رہتے ہیں، کہ جب آپ جاتے ہیں یہاں پر تو آپ بہت سارے ڈاکومنٹیشن کرواتے ہیں، اپنے ہیلتھ کارڈ اور مختلف چیزیں۔ تو اس وقت جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا کیا نام ہے، لاسٹ نیم کیا ہے؟ میں نے کہا جی
کوئی بس یہی ہے میرا وہ. تو پھر وہاں یہ ہوا کہ فائنلی میرا نام وہ نام جو ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا تھا وہ تھا ناظم الدین, یعنی انہوں نے وہی نام میرا ریپیٹ فرسٹ کر نیم دیا لاسٹ تھا. نیم کر دیا. اور میں ناظم الدین ہوں صحیح. یہاں پر سرکاری طور پہ, اچھا. اور ادبی اور لٹریری اور سماجی حلقوں کے اندر ناظم الدین ناظم ہوں میں. اور ایک سوال اور آپ نے پوچھا کہ بچپن میں مجھے کیا کہتے تھے, تو گھر کے اندر مجھے پپن کہا جاتا تھا اچھا. اس وقت. صحیح. یہ ختم ہو گئی میری کہانی ناموں کی. اچھا, آپ نے میرے اپنے بچپن کا بتایا کہ بچپن میں آپ کو پپن کے نام سے یاد بلاتے تھے, اور میرا بچپن بھی آپ نے ذکر کر دیا. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بچپن کے بارے میں کوئی ایسی یادداشت آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, اسپیشلی کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کو اس فیلڈ کی طرف لے کر آئی ہو, کوئی عادت ہے, کوئی واقعہ ہے. دیکھیے ہوتا یہ تھا جاوید, آپ کو پتا ہے نا جس طریقے سے ہم آپ کے گھر آتے تھے, رزاق بھائی جو آپ کے بڑے بھائی تھے, ان کو شوق تھا معلومات عامہ اور سوشلائزنگ کا اور اس کا. اچھا, میں رہتا تھا بندر روڈ کے اوپر, ریڈیو پاکستان کے بالکل برابر, سمجھ لیں 5 گھر وہ جو ہے نا چھوڑ کے ہمارا بنگلہ ہوا کرتا تھا. تو وہاں پر اتفاق ہوا بچوں کے پروگرام میں جانے کا. تو ہم ہر ہفتے وہاں پر پاس بنواتے تھے, ظفر صدیقی صاحب پاس بناتے تھے منگل کے منگل, اور اتوار کو ہم جا کے اس میں شریک ہوتے تھے. تو یہ تو تھی وہ بنیاد جہاں سے مجھے الیکٹرانک میڈیا کا ایک طریقے سے ایکسپوجر ہوا. اس میں میں بس جاتے تھے, بیٹھتے تھے اور دیکھتے تھے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ہم نے میٹرک کر لیا اور کالج میں آئے, تو انٹر تک تو ہم بالکل کچھ نہیں تھے. پھر اس کے بعد ہم جب گورنمنٹ کالج ناظر آباد میں بی ایس سی میں آیا میں, تو وہاں آنے کے بعد پھر کوئز مقابلوں میں اس میں آنا شروع کیا, اور پھر ہماری دوستی ضیاء الرحمان ضیاء صاحب سے ہوئی, اور پھر یہ کہ ذہن کی آزمائش ہے کا مقابلہ ایک بہت زبردست, مطلب یہ کہ اس زمانے میں جنگ کے اندر لکھنا ایک بہت بڑا وہ ہوتا تھا, وہ ہم نے مقابلہ جیتا یہ وہ. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ایک بنیادی سوال پوچھا نا, وہ کہ یہ شوق کیسا, آپ کو یاد ہے کہ آپ کے زمانے میں بھی بہت سارے بچوں کے رسالے آتے تھے, جی بچوں کی بالکل. دنیا, نونہال, جی. یہ سارے ہمارے گھر کے پاس کچھ ایسے وہ تھے کہ جہاں پر مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ مختلف قسم کی گیجٹس جو ہے نا, وہ آپ نے وہ کرا اور چلایا تو وہ فلم چلنے لگی, اس کے آگے چھوٹا سا رول لگا لیا, اور وہ کر کے وہ ملا کرتا تھا, وہ 5-10 روپے کا, وہ ہم نے وہ فلم بھی لے لی, یہ کر لیا. تو سمجھیے کہ یہ ایک ابتدا تھی. ریڈیو پاکستان اور پلس اس قسم کی گیجٹس مجھے شروع سے بڑا مطلب فیسینیٹ کرتی تھی. صحیح. اچھا, تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے اور کہاں سے حاصل کی ہے؟ دیکھیے یہ وہ زمانہ ہے جب لوگ ہندوستان سے آ رہے تھے, ہماری بھی فیملی وہاں سے آئی, اور بس یہ کہ جو قریب ترین اسکول تھا, کچھ ہمارے گھر کے حالات ایسے ہوئے کہ ہمیں ایک انگلش میڈیم اسکول میں تھے, ہم 3 جماعت تک ہم نے وہاں پر پڑھا, ہمارے گھر کے پاس تھا. اس کے بعد کچھ ایسے حالات ہوئے کہ انہوں نے پھر ہمیں ایک ایسے پرائمری اسکول میں ڈال دیا جو اردو میڈیم اسکول ہوتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں سے ہم نے وہ کیا پرائمری کی, یہ این جے وی اسکول کے بالکل برابر تھا بندر روڈ پہ. اس کے بعد ہم گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جیکب لائن نمبر 1 میں, یعنی صبح کی شفٹ میں ہم کو داخل کرا دیا گیا 6 جماعت میں. اور وہاں سے میں نے پھر میٹرک کیا. میٹرک کرنے کے بعد جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا ایس ایم سائنس کالج سے انٹر کیا, گورنمنٹ کالج ناظم آباد سے میں نے بی ایس سی کیا. اور پھر بی ایس سی کے بعد میرے حالات ایسے ہوئے کہ مجھے مطلب یونیورسٹی جانے کا بڑا شوق تھا, لیکن افسوس کہ میں نہیں جا سکا. پھر اس کے بعد میں نے پرائیویٹ ایم اے کیا اسلامک ہسٹری میں کیا. پھر اس کے بعد میرے پاس ماسٹر کی ڈگری آ گئی,
اور پھر فارغ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیوشنیں پڑھاتے تھے، اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ گھر کو تو نہیں سپورٹ کر سکتے تھے، لیکن جو تھوڑی بہت اپنی جو تھی ہم وہ کر لیا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد میں نے جرنلزم وہ اس میں کرا، جرنل ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری، جرنل ہسٹری. میں 1975 میں آ گیا پاکستان ٹیلی ویژن میں نے جوائن کر لیا. یہاں آنے کے بعد میں نے 1981 میں 82 میں غالباً میں نے جرنلزم میں کیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ جی یہ اس کا تعلق کیونکہ میڈیا سے ہے. تو میرے یہ 3 ماسٹرز ہیں جو میں نے کیے، بی ایس سی ہو گیا اور 3 ماسٹر میں نے یہ کیا. بس یہ ایجوکیشن کا میرا بیک گراؤنڈ تھا. اچھا، تو اب آپ نے ابھی یہ تو میرے اگلے سوال کا ایک حصہ تھا کہ آپ پی ٹی وی پہ کب آئے. تو آپ نے بتایا کہ 1975 میں آپ پی ٹی وی پر آئے. تو آپ آئے ہی اسی مقصد کے لیے تھے کہ آپ نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، یہ آپ کا اس طرف توجہ کیسے ہوئی کہ آپ نے سوچا کہ یہ ڈاکومنٹریز بنائیں گے؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے جاوید. ڈاکومنٹری کا مجھے آپ سمجھ لیجئے کہ میں بچپن سے ہی بہت شوقین تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں لائبریریاں ہوتی تھیں قریب، ہم وہاں جاتے تھے شوق سے. ریڈر ڈائجسٹ اور اردو ڈائجسٹ اور یہ سب چیزیں پڑھنے کا بے انتہا شوق تھا. تو یہ ہوا یہ کہ ہماری ملاقات جو ہے وہ ہو گئی. بلکہ اس سے پہلے میں یہ بتاؤں، 1967 میں جب پی ٹی وی آیا کراچی میں، تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو، آپ تو اور بھی بہت چھوٹے ہوں گے، اس وقت یہ تھا کہ 6 بجے شروع ہوتا تھا، 10 بجے بند ہو جاتا تھا پی ٹی وی. جی بالکل. قومی ترانہ ہوتا تھا. اس سے پہلے وہاں پر ایک ہر ہفتے ایک ڈاکومنٹری چلا کرتی تھی عبید اللہ بیگ کی، سیلانی کے ساتھ. جی، میں سارا گھر اٹھ کے اس کے بعد چلا جاتا تھا وہاں، اس کمرے سے میں بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہوتا تھا اور انتظار کرتا تھا سارے ہفتے اس کا. تو یہ ایک تو شوق مجھے وہاں سے ہوا. اتفاق سے پھر میری ملاقات ٹی وی میں آنے سے پہلے ضیاء الرحمان ضیاء صاحب ہمارے دوست ہیں بہت اچھے، ان کے توسط سے عبید اللہ بیگ صاحب سے میری ملاقات ہو گئی. کوئز کے حوالے سے ہوئی. اصل میں کوئز میں ہم نے انہیں مہمان خصوصی بلایا اور وہ سب چیزیں ہوتی گئیں. تو یہ شوق مجھے، عبید اللہ بیگ میرے استاد ہیں بس اس معاملے میں. ان کو دیکھا اور اس کے بعد میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں نے میرے وہ افسر تھے جس وقت میں ٹیلی ویژن میں آیا، اور اس کے بعد میں نے ان کی ہدایت پہ کچھ ڈاکومنٹریز بھی کی. یہ اس کو تفصیلی پھر بات کریں گے. صحیح. اچھا، آپ نے مطلب ایک جو ہے وہ ہم سب یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو ڈاکومنٹریز بنائیں، ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ ہم ساری ڈاکومنٹری کا آپ ذکر کریں، لیکن اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ آپ سے سارے نام لیں. تو کم سے کم وہ ڈاکومنٹریز جنہیں بین الاقوامی طور پر ایوارڈ سے نوازا گیا، اگر ان کے بارے میں اگر آپ مختصراً ہمیں بتا دیں. جی ضرور. ہوا یہ کہ میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی جو سمجھیے کہ 3 بڑے پروڈیوسر تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے، جنہوں نے اس کو منع کر دیا تھا. کہ میں وہاں موجود تھا کراچی میں، اور یہ ذکر ہے کوئی 1988 کا، 1998 کا. اس وقت یہ تھا کہ اقبال انصاری صاحب کو ڈاکومنٹری دی گئی، انہوں نے 3 مہینے بعد ہاتھ کھڑے کر دیے. عارف رانا کو کہا گیا کہ تھر کے اوپر تھی ڈاکومنٹری. اس زمانے میں محمد خان جنیجو کی حکومت تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ تھر کو تھوڑا سا وہاں پر ڈراؤٹ تھا تو اس کے اوپر کچھ ایک ڈاکومنٹری ہو. عبدالکریم بلوچ صاحب نے اور نور الدین صاحب نے دونوں نے کوشش کی، وہ بھی ہو گئے. اس کے بعد میں نے امیر امام صاحب سے درخواست کی کہ یہ مجھے اگر آپ موقع دیں تو میں اس کو چاہتا ہوں کرنا. اس وقت تک میں کچھ تھوڑا بہت ڈاکومنٹری میں کام کر چکا تھا، تھوڑی سی مختصر ٹھٹا پہ، سیون پہ، اس طرح موجودڑوں پہ. تو بہرحال وہ پھر مجھے میں نے ایک ڈاکومنٹری کی، اور وہ اس کا نام تھا تھر صحرائے زندگی اردو میں، اور انگریزی میں تھا تھر لینڈ اینڈ پیپل.
اور وہ ڈاکومنٹری ہمارے یہاں ایک انٹرنیشنل ریلیشنز ڈویژن ہوا کرتا تھا پی ٹی وی کا، وہ اس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ باہر سے جو ویڈیوز وغیرہ اور فلمیں آتی تھیں وہ اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ کرنے کے لیے دیا کرتا تھا پروگرامز والوں کو. اور ہماری جو چیزیں ہوتی تھی باہر انٹرنیشنل اس زمانے میں بہت سارے فیسٹیول ورک شاپس اور میلے ہوتے تھے، ان میں وہ بھیجتے تھے. تو اس میں وہ چلی گئی یہاں آسٹریلیا وہ ڈاکومنٹری میری 1988 میں، اور وہ وہاں پر اس کو ایشیا پیسیفک براڈ کاسٹنگ یونین، یہ ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے ہر سال، جس میں سمجھیے ایشیا پیسیفک کے جو ہے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ایشیا کے کنٹریز، انڈیا اور سنگاپور، ہر ملک اس میں شامل ہے. اس میں میری ڈاکومنٹری کو 1988 میں بیسٹ ڈاکومنٹری کا ایوارڈ ملا، کیش ایوارڈ بھی تھا اس کے اندر شامل تھا. تو یوں سمجھیے کہ یہ ایک، اور یہ ڈاکومنٹری میں نے سمجھے 2 مہینے کے اندر اندر بنا لی تھی. ایک میں نے ریکی کی ضیاء الرحمان ضیاء کے ساتھ جا کے، اور ہم گئے وہاں پر، اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ہے آنے کے بعد میں 12 دن تھر کے اندر رہا تھا. اس میں میری بہت بڑی ہیلپ کی تھی میرے جنرل مینیجر عبدالکریم بلوچ نے، اور ہم گئے اور ہم نے بنایا، اور اس کو پھر اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، سچی بات ہے. چلیے، یہ تو آپ کی ڈاکومنٹریز کے حوالے سے بات ہوئی. ایک اور آپ کا بہت بڑا کارنامہ، آپ کی کتاب ڈاکومنٹری تاریخ اور ارتقا، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. اس کو لکھنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اب کہاں کہاں جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ ہے، لیکن پہلے یہ کہ اس کا لکھنے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ دیکھیے جاوید، ہوا یہ کہ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں انسان کا جو دماغ ہے وہ ادھر ادھر بہت ساری جگہ پہ جاتا ہے. اس میں تو مجھے خیال ہوا کہ میں نے اتنے عرصے مدت کام کیا ہے ٹیلی ویژن میں، کیوں نہ میں اپنے سارے تجربے کو میں لوگوں تک لے کر آؤں اور لوگوں تک پہنچاؤں. بس یہ خیال آیا. یہ 2015 کا ذکر ہے. اس کے بعد میں نے یہ سوچا اور پھر میں نے اس پر کام شروع کر دیا، اور سمجھیے کہ پھر میں پھر میں پاکستان آیا، لوگوں کو انٹرویوز کیے. مجھے یہ پتا تھا کہ کیونکہ میں نے ٹیلی ویژن کے لیے کام کیا ہے، سب لوگ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ٹیلی ویژن میں نے نیک نامی کمائی ہے، تو اس کو کیوں نہ میں لوگوں تک پہنچاؤں، خاص طور پہ ماس کمیونیکیشن کے بچوں کے لیے. کیونکہ اب یہ سبجیکٹ اس وقت تک جو ہے، ہمارے زمانے میں تو اس کو جرنلزم کہتے تھے نا، کہ جی جرنلزم میں ایم اے کیا ہے، ماس کمیونیکیشن کا کوئی نام نہیں تھا. لیکن 1985 کے بعد یہ لفظ جو ہے پھر انٹروڈیوس ہوا جامعات میں، اور اس کے اندر ٹیلی ویژن کو خاص اہمیت دی جانے لگی. تو میں نے پھر یہ سوچ کے اس کتاب کو لکھنا شروع کرا، اور اس میں میرے دوست ہیں ضیاء الرحمان ضیاء، ان کا ہمارے یہاں پر کینیڈا میں ایک دوست ہیں ہاشم تقوی، ان کا مشکور ہوں کہ ان کے تعاون سے میں ٹیلی فون کے اوپر، ظاہر ہے ٹیلی فون ایک ایسا ذریعہ تھا، بات چیت رہتی تھی. میں نے مٹیریل جمع کرنا شروع کیا. پھر سوچا کہ نہیں، صرف پاکستان نہیں ہونا چاہیے، انٹرنیشنل بھی ہونا چاہیے. اس کی تحقیق کرنی شروع کی میں نے. تو اس کتاب کے اندر 2 پورشن ہیں، ایک ہے پاکستان اور ایک ہے انٹرنیشنل. انٹرنیشنل کو بھی 100 صفحے دیے ہیں میں نے، کہ کیسے تاریخ اس کی کیسے شروع ہوئی یہ ڈاکومنٹری کی، اور پھر پاکستان میں کیسے ہوا. پاکستان میں یہ کتاب نہ صرف یہ کہ ڈاکومنٹری کی تاریخ کو بتاتی ہے، بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ارتقاء کی بھی اس کے اندر آپ کو تاریخ مل جائے گی. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جہاں میں نے ابھی اس کا ذکر کیا اپنی ڈاکومنٹری کا لینڈ اینڈ پیپل، تھر لینڈ اینڈ پیپل کا، میں ایک ڈاکومنٹری کا اور ذکر کرنا چاہوں گا جس نے مجھے بڑا ایک تسلی ہے مجھے کہ میں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. وہ ہے، اس کا نام ہے
1900 یہ ذکر ہے 1994 اس میں ہمارے کنٹرولر تھے IRD کے، انہوں نے کہا کہ کچھ کریں آپ، یہ سلور جوبلی ہے PTV کی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر ہوا یہ کہ PTV کا سفر کے عنوان سے میں نے 1964 سے لے کے 5 سال کا ایک پیکج 50 منٹ کا بنایا، 64 سے لے کے 79، اور پھر وہ 69 اور پھر 70 سے 74، اس طریقے سے کرتے ہوئے 94 تک یہ 6 میں نے پروگرام یہ ترتیب دیے. اس میں پوری تاریخ آج یہ کیفیت ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس اپنا مٹیریل کوئی جو جب وہ بڑے اسکول ہوتے تھے، کیسٹیں ہوتی تھی، اب وہ آرکائیوز ہم نے نہیں رکھی، لیکن میرے پروگرام کے اندر اس کے کچھ کلپس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. اور اس کا اتنا بڑا جو سب سے اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے پاس جرنلزم اور ماس میڈیا کے لوگوں کی ای میلز آنی شروع ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ انہوں نے ریکمینڈ کرنا شروع کیا اساتذہ نے کہ اس کو جا کے دیکھیں. پھر کوئی PhD کر رہا تھا PTV ڈرامے پہ، اس نے مجھ سے رابطہ کیا. اسی طریقے سے کئی لوگوں نے پھر رابطہ کیا. اور یہ ایک بات بڑی دلچسپ میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر اسی کتاب کے حوالے سے کہ ہمارے جب میں نے اس کی 2019 میں لانچنگ کی آرٹس کونسل میں، اس میں ایک تصویر تھی، اس میں بہت ہمارے وائس چانسلر صاحب بھی آئے، نثار احمد زبیری ہمارے استاد محترم، اور وہ آئے، اور عشرت انصاری مرحوم، ظہیر خان، اور یہ سب لوگ موجود تھے وہاں پر. تو یہ کتاب لیے کھڑے ہوئے تھے نا سارے کے سارے میری. تو وہ کتاب وہ تصویر جو ہے حیدرآباد دکن کے اندر ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے منو، MANNU، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، یہ اس کا نام ہے. وہاں کے ایک استاد ہیں اسسٹنٹ پروفیسر طاہر قریشی صاحب. ان کی یہ ایک ای میل ایک دن آئی اور انہوں نے کہا، انہوں نے بتایا کہ جی وہ یہ کتاب چاہتے ہیں. میں نے ان کو کسی نہ کسی طرح وہ کتاب پہنچوائی، بڑا مشکل تھا انڈیا وہ کتاب بھیجنا، میں نے دبئی کے راستے وہ ان کو بھیجی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ڈاکومنٹ، یہ جو آپ کی کتاب ہے ہم نے اپنے نصاب میں شامل کر لیے، اور اس کے اوپر اب ہم امتحان لے رہے ہیں. اور یہ کتاب اردو یونیورسٹی کراچی اور کراچی یونیورسٹی میں بھی ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر ریفرنس بک کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اچھا، واہ، زبردست ہے، زبردست. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں وہ صرف انٹرنیشنل لوکیشنز نہیں ہیں بلکہ آپ انٹرنیشنلی فیم بھی بہت زیادہ ہے، ماشاء اللہ. ہاں نہیں، وہ آج کل کا میڈیا اور سوشل میڈیا یہ سب چیزیں آپ کی بہت آگے تک پہنچا دیتا ہے. بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آخر آپ بیٹھے ہوئے لندن میں اور میں کینیڈا میں بات کر رہے ہیں نا. جی بالکل صحیح ہے. اور کراچی میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے پھر بعد میں سے. جی ڈیفینیٹلی. اچھا ناظم بھائی، سوالات تو بہت سارے ہیں آپ سے کرنے کے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ سے جو ہے وہ دوسرے پروگرام میں اس سلسلے میں بات چیت کریں گے. ٹھیک ہے؟ بالکل، بہت بہت شکریہ جاوید آپ کا. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم تھوڑی سی کینیڈا کے بارے میں بھی بات کریں گے. ضرور. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے کینیڈا سے ناظم الدین ناظم صاحب، جن سے ہم نے سنا کہ انہوں نے PTV کے لیے کیا کیا کام کیے، اور ہمارا جی تو چاہ رہا تھا کہ ان سے ہم باتیں کرتے رہیں، ان کی باتیں سنتے رہیں، لیکن پروگرام کی کوتاہ دامنی ہمیں اس کام سے روک رہی تھی. لیکن چونکہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے تو ہم انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں ہم ان سے بات کریں گے. اور میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ دوسرا پروگرام میں کوشش کروں گا کہ وہ انٹرویو یا سوال جواب کا پروگرام نہ ہو بلکہ گفتگو کا پروگرام ہو، تاکہ جو ہے ہم دل کی بات کر سکیں، کیونکہ وہ وہاں پہ کینیڈا میں کس طریقے سے اپنے کام کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، اور یہاں UK میں ہم لوگ جو ہے وہ کس طرح کی مشکلات اور آسانیاں دیکھتے چلے آتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے اسیر فکر کو اجازت دیجیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. ناظم بھائی ہمارے ساتھ اگلے پروگرام میں بھی ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.